العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سباب کوچے احباب چوں ہمیں گزری سباب کوچے احباب چوں ہمیں گزری درود گو بجناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم درود گو بجناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مساجد کی اہمیت کی طرف دو جگہوں میں اشارہ فرمایا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجد کے آباد کرنے والے، تعمیر کرنے والے، آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، یعنی مسجد کی آبادی کا کام یہ ایمان والوں کا ہے. مسجد کی تعمیر ایک ظاہری تعمیر ہے اور ایک حقیقی تعمیر ہے. ظاہری تعمیر تو اینٹوں کی ہے اور حقیقی تعمیر وہ ہے کہ نمازوں سے آباد کیا جائے. سمجھ گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا قیامت کے قریب کہ عمدہ عمدہ مزین اعلیٰ اعلیٰ مسجدیں تو بنائیں گے لیکن وہ نمازیوں سے غیر آباد ہوں گی. وہی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ پہلے اپنی مسجد، حسین مسجد کو دیکھو، پھر ہر مسجد میں جاؤ، الحمدللہ اعلیٰ سے اعلیٰ پتھر لگا ہوا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ قالین بچھایا گیا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ نظام موجود ہے. نمازیوں کا یہ حال ہوتا ہے، 5 وقتہ نمازیوں کا، کہ کبھی 20 ہے، کبھی 30 ہے، کبھی 40. محلہ ہزاروں کا ہے، نہیں سینکڑوں کا تو ضرور ہے، اور سینکڑوں میں 20 25 30 یہ مسجد کے نمازی ہوتے ہیں. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک صف اکثریت ایک صف بن جاتا ہے تو بڑی مشکل، یا سوا صف. کتنا بڑا ادارہ ہے جامعہ شفیعہ. جب طالب علم ہوتے ہیں تو باغ و بہار ہوتا ہے. یہ جمعے کے دن لوگ دور دور سے آتے ہیں کہ بڑی مسجد ہے. جب طالب علموں کی چھٹی ہو جاتی ہے
تو محلے والوں کے حساب سے ایک صف پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس میں مدرسے کا اسٹاف بھی ہوتا ہے۔ محلے والوں کا یہ حال ہے نمازوں میں۔ یہاں میں بھی آیا ہوں، 5 وقتہ نماز میں آیا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں کہ 5 وقتہ 2 صفوں کا پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ لمبائی چوڑائی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے لمبائی کے لحاظ سے تعمیر تو شان شوکت کے لحاظ سے یہ لوگ تو سنبھال سکیں، اوپر بھی جگہ ہے، گھیری ہے، لیکن زیادہ لمبائی ایک سب میں زیادہ اتنی لمبائی نہیں ہے کہ اس میں 100 آدمی آ سکتے ہیں یا 200 آ سکتے ہیں۔ اب ایسی مسجد میں جب 1 صف ہو یا 1.5 صف ہو، 2 صحیح، تو پھر کیا بنا؟ اب سوچے۔ کہتے ہیں خدا کا عذاب کیوں ہوا۔ اور مزید پریشانی کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں دیندار پیدا ہو جاتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، تو گھر والے مسلمان کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں تم صوفی بن گئے، تم شیخ بن گئے، تم یوں کرتے ہو، تم نے داڑھی چھوڑ دی، تم مسجد میں جا رہے 5 وقتہ کوئی دنیا کا کاروبار کرو گے یا نہیں کرو گے؟ حالانکہ وہ دنیا کا کاروبار کرتا ہے، لیکن شیطان ان کو یوں کہتا ہے یہ نماز کے لیے کیوں گئے، دکان سے اٹھ کر نماز کے لیے کیوں گئے، یہ اس پر بول۔ ایک مرتبہ میں نے شاید یہ واقعہ سنایا ہو، پشاور میں میں زور کو 1 بجے کے لگ بھگ 12:30 بجے 1 بجے دارالعلوم سرحد کی پڑھائی مکمل کر کے وہاں سرکاری خطابت امامت کی، سیکنڈری بورڈ میں، ایجوکیشن والوں کا بورڈ ہے، اس میں میری خطابت کی، تو زور کی نماز میں پہنچا تھا تو ویگن میں بیٹھ کر وہاں جاتا تھا۔ جوانی کا وقت تھا، 77 کی بات ہے۔ اب 2004 ہے، تو جوانی کا عالم تھا، میں ویگن میں بیٹھ کر جاتا تھا، تو جب کوئی چنجر وغیرہ چلا لیتا، ٹیپ ریکارڈ وغیرہ چلا لیتا، گانے بجانے شروع کر لیتا، تو میں اسے کہہ دیتا بند کر دے۔ وہاں یہ عالم تھا، سیدھی بات یہ ہے کہ جب میں کہہ دیتا تو بند کر لیتا، اگر میرے کہنے سے بند نہ کرتا تو 2-4 ساتھی مل جاتے، وہ کہتے بند کرو بند کرو، وہ میرے ساتھ دے دیتے، میری خاطر کر لیتے کہ ہاں ٹھیک ہے بند کرو۔ کالج کے لڑکے ہوتے تھے، تنزل کا دور ہے، اس وقت کالج کے لڑکے ہوتے تھے، اور وہ کہتے بند کرو بند کرو۔ استاد جی کہہ رہا ہے، شیخ صاحب کہہ رہا ہے، پشاور والے شیخ صاحب کہتے ہیں داڑھی والے کو، صوفی صاحب کہہ رہا ہے بند کرو بند کرو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن میں ایک ویگن میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک فوجی اسکول ہے صدر میکینک، اس کے برابر صدر سے جب ہم روانہ ہوئے گا، میں اس میں سوال ہوا صدر سے، تو انہوں نے ٹیپ ریکارڈ چالو کر دے، گانے بجانے شروع کر دے۔ میں نے کہا بند کر دے، وہ بند نہیں کر رہے تھے، میں نے زور سے ایسے مارا، اچھا کچھ لڑکے